تھے اور ہیں کا فرق سمجھ جائے کہ تھے کہاں اور ہیں کہاں، اور ہیں کے بعد سوچئے کہ یہ لے کے کہاں جا رہا ہے. ارے مدینے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اے طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی. یہ وہ عظیم ذات ہے، امیر اہل سنت یہ وہ عظیم شخصیت ہے. واللہ انہوں نے امام اہل سنت اعلی حضرت کی محبت ہمیں عطا کی ہے. یقین مانیے ہمارے کئی اسلامی بھائی ہیں اس وقت یہاں بیٹھے ہوں گے جنہوں نے اعلی حضرت کا نام امیر اہل سنت سے پہلی بار سنا ہوگا. یہ بہت یہ دیکھیے، اب اس سے بھی امیر اہل سنت سے محبت نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ جس نے امام عشق و محبت کی پہچان اور ان کی معرفت ہمیں عطا کی کہ پہچانو امام اہل سنت کو. کتنے ایسے اسلام بھائی جنہوں نے کنز الایمان شریف امیر اہل سنت کے بیانات سن کر دیکھا اور پڑھا ہوگا؟ کتنے؟ یہ دیکھیے، جو سر پر رکھنے کو مل جائے نعل پاک حضور تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی. یہ نقش نالے پاک امیر اہل سنت کے پاس آ کر قریب آ کر کس نے سمجھا؟ اس سے پہلے پتا نہ تھا ہمیں. ہم اتنے گئے گزرے تھے، ہمارا گیا گزرا ہونا سوچو، ہم اتنے گئے گزرے تھے کہ ہم نے امام اہل سنت کا نام نہیں سنا تھا، ہم نے کنز الایمان کا نام نہیں سنا تھا، ہم نے تمہید الایمان کا نام نہیں سنا تھا، ہم نے کچھ بھی تو نہیں سنا تھا. ہم نے نقش نالے نے پاک کبھی دیکھی نہیں تھی، اور آج یہ نقش نالے نے پاک ہمارے سروں کا تاج ہے، ہمارے سروں کا تاج ہے، اس کا ہمارے دل پر راج ہے. کتنی محبت ہے الحمدللہ ہم کو نقش نالے نے پاک ہے. یہ محبت کس نے داخل کی دل میں؟ اس لیے تو ہم کہتے ہیں تار سے محبت ہے ہم کو، تار سے محبت ہے. تیری عنایت ہے یا خدا، یہ تیری عنایت ہے ہم کو، تار سے محبت ہے ہم کو، تار سے محبت. عطار کی برکت بتاتا ہوں کہ جتنا ان کا ذکر ہوگا، میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس بات کو نقل کیا ہے، بلکہ امام اہل سنت اس کے لیے نقل کیا ہے کہ اگر اس کے سامنے بھی اگر اس کا ذکر خیر ہوتا ہے اور اس کے فضائل بیان ہوتے ہیں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا جس کی فضیلت بیان ہو رہی ہے اس کی فضیلت سن کر لوگوں کے دلوں میں عشق و محبت کا جذبہ بڑھے گا، عمل کا جذبہ بڑھے گا. اس سے محبت کریں گے تو اس کی بات مانیں گے تو ایسا ذکر تو ثواب ہے، اچھا ہے، ہونا چاہیے ایسا ذکر. تو امیر سنت کی جتنی محبت بڑھے گی، ہم جتنا ذکر کریں گے ان کے بارے میں جتنی بات، تو اتنی ان کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوگی نا، ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور جتنی محبت پیدا ہوگی تو یہ ہم سے کیا کہیں گے؟ میں نے عرض کی نا، محبت اطاعت لاتی ہے. اور یہ نسخہ یاد رکھیے گا، محبت یہ اطاعت لاتی ہے، محبت یہ بات منواتی ہے. تو ہمیں جتنی محبت ہوگی امیر سنت ہم اتنی بات مانیں گے. یہ ایک مطلب دو چار والی بات ہے. اب جتنی بات مانیں گے تو یہ بات کریں گے کیا ہم سے؟ یہ تو وہ شخص ہے کہ اس کے ہاتھ میں لوگ لاکھوں روپے رکھتے ہیں لیکن یہ لینے کو تیار نہیں ہوتے. یہ فیس مانگتے ہیں تو مدنی کافروں کی فیس مانگتے ہیں، یہ فیس مانگتے ہیں تو امامے کی فیس مانگتے ہیں، یہ تحفے بھی لیتے ہیں تو ایصال ثواب کے تحفے لیتے ہیں. تو جتنی محبت ان سے بڑھے گی ہمارے دل میں ان کی بات ماننے کا اتنا جذبہ بڑھے گا، اور جتنا بات ماننے کا جذبہ بڑھے گا
اتنی انشاءاللہ تعالی ہماری ترقی ہوگی، اس راہ میں ترقی ہوگی، راہ سلوک میں ترقی ہوگی، انشاءاللہ تعالی ہم نمازی بنیں گے۔ مثال کے طور پر امیر سنت سے جس کو محبت ہے، کامل محبت نہیں، میں نے سوال نہیں کیا، یہ سوال عموماً نہیں کرتا ہوں، کامل سنت سے کس کو محبت ہے؟ کیوں کروں میں سوال؟ مجھے شک ہے کیا؟ مجھے شک ہے کیا کہ کس کو محبت ہے؟ الحمدللہ میں تو یہ کہوں گا کون ہے جس کو محبت نہیں ہے؟ کون ہے جس سے محبت نہیں ہے؟ ہم تو ہند میں جاتے ہیں تو وہاں محبت ہی محبت ہے، بنگلہ دیش میں جاؤ تو وہاں محبت ہے، ساؤتھ افریقہ میں جاؤ تو وہاں محبت ہے، یو کے کا پوچھو تو وہاں محبت ہے، پاکستان کا پوچھو تو وہاں محبت ہے، سرحد میں جاؤ تو محبت، بلوچستان میں جاؤ تو محبت، کہاں محبت نہیں ہے؟ تم نے کچھ شک تھوڑی ہے میں پوچھو کہ کس کو امیر سنت سے محبت ہے؟ الحمدللہ ہم سب کو امیر سنت سے، تبھی تو کہہ رہے ہیں نا ہم کو عطار سے محبت ہے، ہم کو عطار سے محبت ہے، ہم کو عطار سے محبت ہے۔ ایک محبت کی منفرد بہار سناتا ہوں، دل کے کانوں سے سنیے کہ جب محبت ہو جاتی ہے نا، اسلام سے محبت ہو گئی، اسلام کے چاہنے والوں سے محبت ہو گئی، یہ محبت استقامت کی بنیاد ہے۔ محبت جو ہے یہ استقامت کی بنیاد ہے، جتنی محبت ہوتی ہے نا اتنی استقامت مضبوط ہو جاتی ہے۔ اگر محبت کا تزلزل ہو نا تو استقامت بھی متزلزل ہو جاتی ہے۔ یہ واقعہ دہلی ہند کا ہے۔ دہلی ہند کے علاقہ سلیم پور کے مقیم 22 سالہ نو مسلم نوجوان کے قبول اسلام کا ایمان افروز اور محبت بھرا واقعہ انہی کی زبانی سنیے۔ پہلے درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ علاقہ سیلم پور، ہمارے ذمہ دار بتا رہے ہیں وہاں بھی یہ سنا جا رہا ہے۔ سیلم پور والوں، آپ کے علاقے کے باہر سنا رہا ہوں، کیونکہ اس وقت یہ بیان دنیا کے کئی علاقوں میں سنا جا رہا ہے۔ بھلے چینل ابھی نہیں کام کر رہا تو کیا ہوا، دعوت اسلامی چینل کے ذریعے نہیں پھیلی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اس فیضان مدینہ میں، چلو پہلے میں کچھ اور سنا دیتا ہوں پھر یہ بات سنا دوں۔ اس فیضان مدینہ میں چند سالوں قبل ہمارے شہر کے مشہور اور بڑے بڑے صحافی آئے تھے، اور یہ رمضان کے دن تھے، امیر سنت کے ساتھ انہوں نے افطار کی۔ مجھے وہ صحافی کا قول یاد ہے، اس نے حضرت صاحب سے عرض کی کہ دعوت اسلامی ہماری نظر میں وہ واحد تحریک ہے جو اخبار کے ذریعے مشہور نہیں ہوئی بلکہ مشہور ہو کر اخبار میں آئی ہے، یہ واحد تحریک ہے۔ تو دعوت اسلامی یہ وہ تحریک ہے جو چینل کے ذریعے مشہور نہیں ہو رہی بلکہ دعوت اسلامی کے نام پر چینل مشہور ہو رہا ہے۔ بھائی کون سا چینل دیکھنا ہے؟ مدنی چینل کیوں دیکھنا ہے؟ اس میں دعوت اسلامی آتی ہے، بات سمجھ رہے آپ؟ تو دعوت اسلامی، یہ دعوت اسلامی ہے۔ دہلی ہند کے علاقے سیلم پور کے مقیم 22 سالہ نو مسلم نوجوان کے قبول اسلام کا ایمان افروز واقعہ انہی کی زبانی سنیے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ طویل تھوڑا سا واقعہ ہے، مگر سنیے پورا اور اس کی ڈیپتھ میں جائیے گا، گہرائی میں جائیے گا، ٹھیک ہے؟ ان کا کہنا کچھ یوں ہے، میں ایک غیر مسلم خاندان سے تعلق رکھتا تھا، میرے والد کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں، اس سلسلے میں انہوں نے مجھے 1994 میں اپنے ڈاکٹر دوست سے کلینک بھیج دیا۔ وہ غیر مسلم ڈاکٹر مسلمانوں سے اس قدر نفرت کرتا تھا کہ ان کے ہاتھوں سے چھوئی ہوئی چیز کھانا یا پینا گوارا نہ کرتا۔
میری بھی یہی عادت بن گئی کہ سارا دن پیاسا رہتا مگر مسلمانوں کے ہاتھ سے پانی نہ پیتا. کئی سال نہیں گزر گئے. ایک روز سب امامے میں ملبوس ایک اسلامی بھائی آنکھوں کے آپریشن کے لیے وہاں آئے. ان کی زبان و نگاہ کی حفاظت کا انداز اور حسن اخلاق دیکھ کر رفتہ رفتہ میں ان کے قریب ہونے لگا اور میری ان سے دوستی ہو گئی, تعلقات بن جاتے. وہ مجھے وقتاً فوقتاً انفرادی کوشش کرتے رہتے, وہ مجھ پر وقتاً فوقتاً انفرادی کوشش کرتے رہتے. کچھ دنوں بعد وہ اسپتال سے چلے گئے مگر میرا ان سے رابطہ رہا اور ان کے پاس آتا جاتا رہا. ان کے پاس